اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ الملک کی کلاس نمبر 2۔ کلاس نمبر 1 میں ہم نے سورہ ملک کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک تجوید سے پڑھا اور مختلف قسم کے وقف کے بارے میں سیکھا۔ بہت خوشی ہے کہ آپ نے سورہ ملک کے ڈے 1 کو پسند کیا اور اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھا۔ آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے سورہ ملک کا ڈے 2 یعنی کلاس نمبر 2۔ اگر آپ میں سے کسی نے کلاس 1 نہیں سیکھی تو وہ بیل کے اس بٹن کو کلک کر کے ایک بار ضرور دیکھ لے تاکہ آج کی کلاس سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 4 سے 6 تک تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے اور اس میں کی گئی غلطیوں کو درست کریں گے اور مشکل الفاظ کی درستگی بھی سیکھیں گے۔ تو چلیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ ادھر غنہ ہوگا، میم مشدد ہے اور پھر اسی میم مشدد کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے، ثم الگ نہیں پڑھا جائے گا۔ ثمر مر، درمیان میں جو الف ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ جعل بصر، عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس کے درمیان میں بھی الف ہے خالی، اس کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھا جائے گا ثم ارجع البصر کرتینی، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں تینی، کرتینی، تو یہاں پر ہم نے تینی پڑھنا ہے، یائے لین ہے، یہ پڑھا جائے گا کرتینی ینقلب، نون ساکن پر اخفا ہوگا، قالب قاف موٹا ہوگا اور با پر قلقلہ کریں گے، با ساکن ہے۔ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا، یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، ان پڑھتے ہیں حمزہ کے اوپر دو زبر کو، تو حمزہ پر جو تنوین ہے اس کو ہم نے واو مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور یہاں پر ادغام ہوگا، تو یہ پڑھا جائے گا خاسئا۔ ادغام تو آپ جانتے ہی ہیں، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، ہم نے حمزہ کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور وہ بھی غنّے کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ وَهُوَ حَسِيرٌ، اور یہاں پر دیکھیے تنوین کا وقف ہے دو پیش کا، تو جب ہم یہاں وقف کریں گے تو را کو ساکن کریں گے، یہ پڑھا جائے گا وَهُوَ حَسِيرٌ۔ کلیئر ہو گیا؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ سب سے پہلے اس ورڈ میں وَلَقَدْ، دال پر قلقلہ کریں گے، زینس، یا مشدد ہے، اس کو سختی سے پڑھنا ہے، بہت سے لوگ اس کو زینس پڑھتے ہیں، یا پر سختی ہوگی، زین، نون مشدد ہے، اس پر پہلے غنہ کریں گے، پھر اس نون مشدد کو ہم نے سین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، نس، زین السماء،
میم کے اوپر مد ہے، اس کو ہم نے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. الدنیا، حمزہ کو ہم نے دال کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں الف اور لام خالی حروف ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. بِمَصَابِیحَ، یہاں پر آپ دیکھیے با کے ساتھ جو ہے یائے مدہ ہے، اکثر لوگ اس کو بیحا پڑھتے ہیں یا بیحا، بی کو کھینچتے ہیں تو ہا کو بھی کھینچ دیتے ہیں، تو یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی، صرف بی کو کھینچنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ یائے مدہ ہے. ہا کے اوپر حرکت ہے، اس کو نہیں کھینچنا، یہ پڑھا جائے گا بیحا. آگے ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، را اور جیم دونوں کے اوپر پیش ہے. بہت سے لوگ جب دو پیش اکٹھے آ جاتے ہیں تو پہلے حرف پر زبر پڑھ دیتے ہیں رجومل، تو را کے اوپر پیش ہے، اس پر آپ نے پورا فوکس کرنا ہے. رجومل، میم کو لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے، مال نہیں پڑھنا، الف کو نہیں پڑھنا. لِلشَّيَاطِینِ وَأَعْتَدْنَا، یہاں پر آتدنا نہیں پڑھنا ہے، حمزہ کے ساتھ عین ساکن ہے تو عین کی آواز بھی آئے گی، یہ پڑھا جائے گا وَأَعْتَدْنَا، دال پر قلقلہ کریں گے. لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، سعیر نہیں ہوگا، یہاں پر بھی عین کی آواز واضح ہونی چاہیے. عذاب السعیر، کلیئر ہو گیا. نیکسٹ آئے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، یہاں پر آپ دیکھیے دو لام اکٹھے ہیں، یہاں پر وَلِلَّذِينَ دوسرے لام پر مشدد ہے، اس کو ہم نے سختی سے پڑھنا، وَلِلَّذِينَ نہیں ہوگا. وَلِلَّذِينَ کفروا، را کو موٹا بھی کریں گے اور کھینچیں گے بھی، اس کے ساتھ بھی واو مدہ ہے. بربہم، اس میم ساکن پر کبھی بھی غنہ نہیں کرنا، میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے اور نہ ہی میم ہے. میم ساکن کے بعد اگر با اور میم آتا ہے تو تب غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر میم ساکن پر غنہ ہرگز مت کریے گا، یہ پڑھا جائے گا بربہم عذاب جہنم، یہاں نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ لازمی ہوتا ہے. اور آگے دیکھیے تو کا وقف ہے، یعنی توئی والا وقف ہے، تو یہ پکا وقف ہے، یہاں اگر آپ رک گئے ہیں تو آپ پھر پیچھے سے ملا کر نہیں پڑھیں گے، آگے سے ہی پڑھیں گے. جیسے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہاں پر آپ دیکھیے با کے بعد نا حمزہ ساکن ہے، اور جب بھی حمزہ ساکن ہوتا ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہوتی ہے تو اس پر ہم نے جھٹکا لازمی دینا ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں وبیسل پڑھتے ہیں، تو یہاں پر حمزہ کی جگہ وہ یا کو ملا دیتے ہیں، یہاں پر حروف کی ہی تبدیلی کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو یہاں پر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، حمزہ کو پڑھنے ہیں وہ بھی جھٹکا دے کر. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وبئسل، ٹھیک ہے، وبئس المصیر. اور جب ہم یہاں پر رکیں گے، را جو ہے یہ موٹی ہے، لیکن جب ہم یہاں وقف کر رہے ہیں تو ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے، مصیر. اوکے جی، ایک بار ان آیات کو ہم تلاوت کی طرح پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
عذاب جہنم وبئس المصیر۔ امید ہے آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔